کے قریب آ گیا تھا تو ہر کوئی منتظر تھا کہ معلوم نہیں ہم میں سے کس کے گھر ان کی ولادت ہو جائے۔ جب حضور علیہ السلام کی بعثت ان میں سے نہ ہوئی، بنی اسماعیل میں سے ہو گئی، تو وہ حاسد ہو گئے، انہیں حسد ہو گیا، یہ قبیلے کا حسد، یہ نسل کا حسد، اس آگ میں جل گئے، اور اس حسد کے باعث حضور علیہ السلام کی رسالت کا انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں شان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی تھا اور کامل پہچان بھی تھی، اور وہ ہر روز اپنی تورات میں حضور علیہ السلام کی نشانیاں پڑھتے اور آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو دیکھ کر، آپ کے احوال و کیفیات نبوت کو دیکھ کر، آپ کی تعلیمات و ہدایات کو دیکھ کر، اور آپ کے واقعات کو دیکھ کر ایک ایک چیز جو تورات میں لکھی تھی اس کو سچا ثابت کرتے، دیکھتے کہ ایک ایک چیز صادق ہے اور صادر آ رہی ہے۔ انہیں پورا علم تھا، پہچان تھی۔ جب انکار پر اتر آئے تو پھر ان آیتوں کو چھپانے لگ گئے، اپنے بچوں سے بھی، اپنے لوگوں سے بھی، اور مسلمانوں سے بھی چھپانے لگ گئے۔ کوئی تورات دیکھتا تو ان آیتوں پر وہ ہاتھ رکھ لیتے جن میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہوتی تھی۔ اب قرآن مجید نے اس طرف اشارہ کیا کہ اب وہ کیا کرتے یہودی کہ کچھ لوگ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہماری اپنی کتاب میں درج تھا حضور علیہ السلام کی آمد کا، ان کی بعثت کا بیان تھا، ہماری تورات میں یہ ان کی شان اور ان کی صفتیں اور خصلتیں بیان کی گئی تھی، لہذا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہوتا، محض مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے اور آپس میں ملتے تو ان کے جو علماء تھے اور ان کے سمجھدار لوگ تھے، ان کے لیڈر قسم کے لوگ، وہ ان کو روکتے اور آپس میں باتیں کرتے، بھئی تورات میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ آیا ہے تم ان مسلمانوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو کہ یہ تمہاری زبان سے حضور علیہ السلام کی شان کے کلمات سن کر تمہارے ہی خلاف بطور دلیل استعمال کریں گے۔ یہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو حکم دیتے ایک دوسرے کو کہ اب شان محمدی کو چھپایا کرو، اور شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو چھپا لیا کرو، حذف کر لیا کرو۔ یعنی اللہ نے جو کچھ تمہارے اوپر ظاہر کیا تھا اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی بعثت اور ان کی شان اور ان کی پہچان اور معرفت کے بارے میں اللہ پاک نے جو جو چیزیں تمہارے اوپر ظاہر فرما دی تھی، فتح اللہ علیکم، جو علم شان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تم پر کھول دیا تھا، ظاہر کر دیا تھا، تم اب مسلمانوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو؟ اس کو چھپا لو، بند کر دو، ان پر ظاہر نہ کرو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یا یہ اپنے اللہ کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ یہ خود تو ہمیں بتاتے تھے تیرے محبوب کی شان اور خود کیسے منکر ہو گئے، تو تم اپنے خلاف خود ثبوت فراہم کر رہے ہو اور اپنے خلاف خود دلیل فراہم کر رہے ہو۔ تو گویا حسد کے باعث جب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر ان کے ذہن جا پہنچے تو یہودی ذہنیت کیا بن گئی کہ جہاں حضور علیہ السلام کی شان اقدس کی کوئی بات نظر آتی اسے چھپا دیتے تاکہ حضور علیہ السلام کی شان کو چھپایا جائے۔ تو گویا آقا علیہ السلام کی شان اقدس کو چھپانا یہ بھی قرآن مجید میں یہودی ذہنیت اور یہودی خصلتوں میں سے خصلت کے طور پہ بیان کی گئی۔ اور جہاں اس سے پیچھے قرآن مجید نے فرما دیا نا، کتمان حق سے منع فرمایا، وَلَا تَكْتُمُونَ الْحَقَّ کا بیان آیا کہ تم حق کو نہ چھپاؤ، حق کو نہ چھپایا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے جلیل القدر صحابی، کہ ان تمام مقامات پر جہاں یہودیوں کے باب میں ذکر آیا وہ فرماتے ہیں کہ حق سے مراد صرف شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی شان کو حق کے لفظ کے ساتھ اور حق کی اصطلاح کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم حق کو نہ چھپایا کرو، یعنی میرے محبوب پیغمبر آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بیان کو نہ چھپایا کرو۔ اور یہ ان کی ذہنیت تھی اور ان کی خصلت تھی۔ اور 28ویں خصلت یہ بیان کی،
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ بھی ہمارے ہاں پائی جاتی، یعنی ایسے لوگ بھی مزاجن ہیں کہ جنہوں نے توحید اور رسالت کے مابین تعلق، ربط اور نسبت کو نہیں سمجھا، اور وہ شان رسالت اور ادب رسالت کو کمال درجے ادا کرنا، اس حق کو ادا کرنا سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بڑھتے جانے سے توحید میں خلل واقع ہو جائے گا، یا شاید اس سے کوئی شرک واقع ہو جائے گا۔ حالانکہ آگے کوئی مقام آئے گا تو میں انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا کہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ادب رسالت مآب میں اور محبت رسالت مآب میں کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس شان کو شان الوہیت نہ بنایا جائے، اسے شان الوہیت نہ بنایا جائے، انہیں معبود نہ بنایا جائے۔ آگے جا کے یہ ساری باتیں آئیں گی، تو جہاں یہ گمان آ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ شان کو بیان کرنا، کثرت کے ساتھ آپ کے ادب کو بیان کرنا، آپ کی تکریم و عظمت کو بیان کرنا، اگر یہ گمان آ جائے کہ وہ معاذ اللہ کہیں شرک ہو جاتا ہے، اس مغالطے کے باعث بہت سے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جن آیات کریمہ اور احادیث طیبہ میں حضور علیہ السلام کی شانوں کا ذکر آیا ہے ان کو پڑھنے، پڑھانے اور درس دینے سے بھی اجتناب کر دیا جاتا ہے۔ خود مجھے ایسے بیسیوں مقامات ملے زندگی میں، اور بیسیوں واقعات ایسے زندگی میں پیش آئے بیرون ملک اور اندرون ملک، کہ کوئی مسئلہ کسی نے پوچھا اور کہا کہ یہ سرے سے قرآن و حدیث میں حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ میں نے اس کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی کہ آپ کو کس نے کہا، یہ قرآن مجید کا فرمان ہے، اور وہ اچھا بڑا باریش متشرع قرآن مجید کو جاننے والا، آیات پڑھنے والا تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو آج تک کسی نے یہ آیت سنائی نہیں۔ اگر حدیث کا حوالہ دیا اور حدیث بیان کر دی، اس نے کہا ہمیں تو اتنی زندگی گزر گئی قرآن اور حدیث کا درس سنتے، ہمیں تو یہ حدیث کسی نے بتائی نہیں۔ یہ بھی ایک ذہن ہے، یہ بھی ایک ذہن ہے، اس سے توبہ کریں اور اس سے بچا کریں۔ اور دوسری طرف یہ ایک انتہا ہے، یہ ایک انتہا ہے، اور ایک دوسری سمت بھی انتہا ہے، اس کا ذکر بھی متصل آیت میں آ گیا ہے، بس اس کا بیان کر کے آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اور وہ کیا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور فرمایا ایک رخ یہ ہے کہ جو ان میں پڑھے لکھے ہیں، جو ان میں پڑھے لکھے ہیں، ان کا عالم تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان چھپاتے ہیں کہ مومنوں کے سامنے بیان نہ کی جائے۔ اور فرمایا ان میں ایک دوسرا طبقہ ہے جو ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم اور قرآن کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر بس صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، صرف زبانی تھوڑا زیادہ پڑھنا جانتے ہیں، زیادہ علم اور معرفت اور ادراک اور فہم نہیں ہے۔ فرمایا انہم الا یظنون، تو وہ لوگ فقط اپنے گمان کی پیروی کرتے رہتے، گمانوں میں پڑے رہتے۔ اس کی مثال بھی ہمارے معاشرے میں ملتی، اور وہ جاہل پیر، ان پڑھ جاہل پیر، مفاد پرست پیر، جن کو نہ پیری کا علم، نہ طریقت کا علم، نہ تصوف کی خبر، نہ سلوک